تو دین کے 5 شعبے ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اس میں سے معاملات کا بہت بڑا شعبہ ہے، ہمارا لین دین، کاروبار، قرض ہے، امانت ہے۔ آج آپ کورٹ کچہریوں میں جا کر کے دیکھیے، کتنے سارے مقدمات آپ کو ملیں گے کہ فلاں نے اتنے روپیہ مجھ سے قرض لیا ہے اور آج تک ادا نہیں کیا، فلاں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر لیا، فلاں نے پارٹنرشپ میں دھوکہ دے دیا، وہ زمین فلاں کی نہیں ہے لیکن اس نے اپنی بول کر کے سامنے والے کو بیچ دیا۔ کتنے سارے مقدمات آپ کو نظر آئیں گے، اور ان مقدمات میں اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمانوں کے بھی مقدمات درج ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات لوگوں کے حوالے سے بہت ہی خراب ہیں، لین دین بالکل خراب ہے۔ آپ قرآن کریم ذرا اٹھا کر کے دیکھیے، ذرا پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا، اور ان کا آرڈر دیتے ہوئے ایک سینٹنس یا 2 سینٹنس میں آرڈر دے دیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو۔ بہت سی جگہ اللہ نے یہ کہا۔ روزے کا حکم دینا تھا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حج کا حکم دینا تھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات سے متعلق جو آرڈر دیا وہ 1-2 سینٹنس کے اندر اس کا آرڈر دے دیا، لیکن معاملات کا جب نمبر آیا، لین دین کا، قرض کا، کاروبار کا جب نمبر آیا، اللہ تعالیٰ نے پورا پیج اس کے بارے میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا 1.5 صفحہ ایک لمبی آیت ہے، قرآن میں سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے۔ ہم لوگ تراویح پڑھاتے پڑھاتے بھی تھک جاتے ہیں، اس میں سٹاپ نہیں آتا کہ یہاں پر یہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ بیچ میں جیم لکھا رہتا ہے، تو لکھا رہتا ہے، صاد لکھا رہتا ہے، وہاں سٹاپ کر کر کے ہم پورا سینٹنس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 1.5 پیج فجر کی نماز میں، جمعہ میں پہلی رکعت میں ہم پڑھاتے ہیں نا، سورہ سجدہ، اتنی بڑی لمبی آیت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں قرض کا، لین دین کا معاملہ کیسے کرنا چاہیے آرڈر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم قرض کا معاملہ کرو تو ایسے ایسے کرو۔ 1.5 صفحہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کا کس قدر لحاظ اسلام کے اندر ہے، معاملات کا درجہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، فقیہ کا مطلب پورے اسلامک لا کو جاننے والے، صاحب ہدایہ ایک کتاب ہے، 4 والیومز ہیں اس کے، 4 والیومز، ایک ایک کتاب اتنی لمبی اور اتنی چوڑی، 2.5-3 کلو کی ایک کتاب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، 4 والیومز ہیں اس کے۔ جب تک وہ کتاب کمپلیٹ نہ پڑھ لیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، تو جب تک کوئی آدمی ہدایہ مکمل کمپلیٹ نہ پڑھ لے اس کو عالم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ تو وہ کتاب ہے، 4 والیومز کے اندر ہے۔ اس میں جو فرسٹ والیوم ہے نا وہ عبادتوں سے متعلق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادتوں سے متعلق۔ باقی جو 3 والیومز ہیں کتابیں، وہ سارے کے سارے معاملات کے بارے میں ہیں، لین دین ہے، قرض ہے، کاروبار ہے، رہن میں رکھنا، گروی رکھنا، وراثت ہے، بیچنا، خریدنا، ان سب کے بارے میں 3 والیومز کے اندر مسئلے مسائل لکھے۔ آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اسلام کے اندر معاملات کا کس قدر مقام ہے، کتنی اہمیت ہے۔